بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما۔ مبادئ تصوف۔ ترتیب کے لحاظ سے مبادئ اور تمہیدات کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ مبادئ کی اہمیت مقاصد کی اہمیت پر موقوف ہے، کیونکہ مبادئ مقصود نہیں ہوتے، حصول مقصود کے ذرائع ہوتے ہیں، حصول مقصود کے ذرائع ہوتے ہیں۔ مقصد جتنا رفیع اور وقیع ہوگا، اس کے مبادئ و مقدمات اسی کے بقدر محتم بشان ہوں گے۔ اس لیے پہلے مقاصد پر گفتگو کی گئی۔ مقصد کی عظمت و جلالت کا جب انکشاف ہو گیا تو ظاہر ہے کہ جن ذرائع سے اس کا حصول ہوگا ان کا بجا لانا کس قدر ضروری ہوگا۔ مقصد تصوف کی تحصیل کے لیے جو ضروری مقدمات درکار ہیں، ان کو ہم تین بنیادی عنوانات پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 بیعت و صحبت، نمبر 2 ریاضت و مجاہدہ، نمبر 3 اذکار و اشغال و مراقبات۔ بیعت و صحبت۔ جہاں تک انسانی طبیعت کا معاملہ ہے، ہر زمانے کے عقلاء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انسانی طبیعت کے بناؤ اور بگاڑ میں جس قدر صحبت و معیت کا دخل ہے، اتنا کسی اور چیز کو دخل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا بدیہی اور فطری مسئلہ ہے کہ جس پر کسی دو شخص کی رائے مختلف نہ ہوگی۔ قرآن سے، حدیث سے، اقوال علماء سے، حتیٰ کہ عام انسانی افراد سے یہ بات اس قدر محقق ہے کہ اس کے لیے کسی طرح کا ثبوت پیش کرنا تحصیل حاصل و طول العطائل ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ساری فضیلت و کمال کا راز اسی ایک بات میں ہے کہ ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت ایمان و عقیدت کے ساتھ حاصل ہوئی تھی۔ اگر کسی کو یہ صحبت حاصل نہیں ہے تو وہ ایمان و عمل کے خواہ کتنے اونچے درجے پر فائز ہو، باتفاق امت اسے کسی صحابی کے مقابل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ جس کسی کو کوئی کمال حاصل ہوتا ہے وہ کسی صاحب کمال ہی کی صحبت میں حاصل ہوتا ہے۔ حضرات صوفیہ نے اس حصول کے پیش نظر طریق کا مدار صحبت پر رکھا ہے، لیکن یہ بھی معلوم و مسلم ہے کہ نری صحبت بلا تعلق و محبت اور بغیر اعتقاد و انقیاد کے مفید و مؤثر نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی دینی کمال و تقوی کا حسن و جمال حاصل کرنا ہو، وہ کسی صاحب کمال اور متقی و خوش خصال تلاش کرے، اس سے عقیدت و مناسبت ہو تو اس کی صحبت میں رہے، اس سے علم و عمل سیکھے، اس طریقے سے اسے کمال حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ تجربہ یہی ہے کہ جو کچھ کسی کو حاصل ہوا ہے اسی طریقے سے حاصل ہوا ہے۔ دنیاوی علوم و فنون اور اعمال و اشغال میں بھی یہی دستور کار فرما ہے۔ اگر کسی کو تجارت کرنی ہے تو تاجروں کی صحبت میں رہ کر سیکھے۔ صحبت کی تاثیر۔ مشہور ہے کہ کسی جوہری کا انتقال ہونے لگا، اس کا بچہ بھی چھوٹا تھا۔ اس نے ایک صندوق میں جواہرات اور انہی کے ہم شکل اور ہم رنگ پتھر کے ٹکڑے رکھ دیے اور ایک رقعے پر وصیت تحریر کی کہ اس صندوق میں جواہرات ہیں اور انہی کے ہم رنگ پارہائے سنگ رکھے ہوئے ہیں۔ بڑے ہونے کے بعد تم اسے فلاں شخص کے پاس جو میرا دوست اور جوہری ہے لے جا کر اسے دکھانا، وہ شناخت کر کے تمہیں اصل جواہرات حوالے کر دے گا۔ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد یہ لڑکا صندوق لے کر اپنے باپ کے دوست کے پاس گیا اور اسے وصیت نامہ دکھایا اور جواہرات اور سنگریزوں کو دیکھ کر کہا کہ میں یوں ہی چھانٹ کر یہ جواہرات تم کو نہیں دے سکتا، اس کی ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ میری دکان پر تم 5 سال تک کام کرو۔ اس نے 5 سال تک کام کیا۔ ان 5 برسوں میں سے جواہرات کی مکمل شناخت ہو گئی۔ اب اس نے صندوق منگوایا اور قفل کھول کر کہا کہ اب تم خود پہچان لو، میرا مقصد یہی تھا کہ تم کو یہ معرفت و شناخت حاصل ہو جائے۔ اگر میں اسی وقت تمہیں دے دیتا تو جواہرات تو تمہیں مل جاتے، لیکن نہ تم کو جواہرات کا علم حاصل ہوتا، نہ ان کی قیمت معلوم ہوتی۔ اس حکایت سے صحبت کی اہمیت کا خوب اندازہ ہوتا ہے۔ صحبت کی برکت۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بھلا اندری کتابوں سے بھی کوئی کامل مکمل ہوا ہے؟ موٹی بات ہے کہ بڑھئی کے پاس بیٹھے بغیر کوئی بڑھئی نہیں بن سکتا، حتیٰ کہ بسولہ بھی بطور خود ہاتھ میں لے کر اٹھائے گا تو وہ بھی قاعدے سے نہ اٹھایا جائے گا۔ بلا درزی کے پاس بیٹھے سوئی پکڑنے کا انداز بھی نہیں آتا، بلا خوش نویس کے پاس بیٹھے اور بلا قلم کی گرفت اور کشش دیکھے ہرگز کوئی خوش نویس نہیں ہو سکتا۔ غرض بدون کامل کی صحبت کے کوئی نہیں بن سکتا۔ فارسی کے اشعار۔ نیک آدمی کی صحبت تم کو نیک بنا دے گی، اسی طرح بدبخت کی صحبت تم کو بدبخت بنا دے گی۔
جو شخص خدا کی ہم نشینی کا طالب ہو اس کو اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ والوں کی تھوڑی دیر صحبت 100 سالہ طاعت بے ریا سے بہتر ہے۔ نیکوں کی صحبت اگر گھڑی بھر بھی نصیب ہو جائے تو وہ 100 سالہ زہد و طاعت سے بہتر ہے۔ ساعت کا مطلب کامل کی صحبت میں بعض اوقات کوئی گر ہاتھ آ جاتا ہے یا کوئی حالت ایسی قلب میں پیدا ہو جاتی ہے جو ساری عمر کے لیے مفتاح سعادت بن جاتی ہے۔ ہر وقت ہر ساعت مراد نہیں ہے، بلکہ وہی وقت اور وہی ساعت مراد ہے جس میں یہ حالت میسر ہو۔ تاہم ہر صحبت میں اس خاص بات کا احتمال ہے، اس لیے ہر صحبت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے ہر صحبت کا مفید اور نافع ہونا ظاہر ہے، اور اس حالت کو 100 سالہ طاعت کے قائم مقام بتلانے کی ایسی مثال ہے کہ اگر کسی کے پاس 100 اشرفیاں ہوں تو بظاہر اس کے پاس اسباب اور سامان کچھ نہیں ہے، لیکن اگر ذرا تعمق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، کیونکہ اشرفیوں سے اسباب خریدے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو تو بظاہر طاعات میں سے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر حکماً ہر چیز ہے۔ شیخ کی صحبت میں طالب پوشیدہ طور پر آہستہ آہستہ اپنے اندر اخلاق حمیدہ کو جذب کرتا رہتا ہے، بالآخر وہ اعلیٰ درجے کا صاحب اخلاق بن جاتا ہے۔ صحبت نیکاں کے متعلق شیخ سعدی کا یہ کتاب بہت عجیب اور مناسب ہے۔ ترجمہ فارسی کے اشعار جس کا ترجمہ ہے: ایک روز حمام میں ایک محبوب کے ہاتھوں سے ایک خوشبودار مٹی مجھ کو ملی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر کہ تیری دل آویز بو سے میری طبیعت مست ہو گئی؟ وہ بولی کہ میں ایک ناچیز اور معمولی مٹی تھی، مگر ایک مدت تک پھول کی صحبت میں رہی ہوں، کسی ہم نشین کے جمال نے مجھ میں اثر کیا ہے، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی۔ بیت: حضرات مشائخ اور صوفیہ جب کسی سالک و مرید کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل کرتے ہیں تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کرتے ہیں، یعنی پچھلے گناہوں سے توبہ کراتے ہیں اور آئندہ معصیت نہ کرنے کا عہد لیتے ہیں، اور معصیت ہو جانے کی صورت میں توبہ کر لینے کا وعدہ کراتے ہیں، نیز اعمال صالحہ پر استقامت اور سنت و شریعت کی اتباع کا کامل معاہدہ کراتے ہیں۔ یہ سارے کام تو خود مرید و سالک کے کرنے کے ہیں، لیکن انسانی فطرت ہے کہ اپنے کسی عمل پر دوسروں کو گواہ بنا لیا جاتا ہے تو اس میں پختگی آ جاتی ہے اور اس کا اہتمام بڑھ جاتا ہے۔ ایک شخص جب اپنے شیخ و مرشد کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے اور شریعت پر استقامت کا عہد کرتا ہے تو اس میں بڑی قوت آ جاتی ہے۔ بیعت کا یہ طریقہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے یہاں اپنے امتیوں سے بیعت لینے کا عام دستور تھا۔ امام نسائی نے اپنی کتاب میں مختلف امور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت لینے کا ذکر فرمایا ہے۔ خود قرآن کریم میں ایمان و عمل صالحہ پر بیعت لینے کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد ہے: یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس غرض سے آئیں کہ تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، کسی پر کوئی بہتان نہ باندھیں گی، اور معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان کو بیعت کر لو اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یہ تو گناہوں سے اجتناب کے سلسلے میں بیعت ہے۔ بعض مواقع پر جہاد پر بیعت لینے کا ذکر ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ بیعت کی شکل کیا ہوتی ہے، اس کی وضاحت درج ذیل حدیث سے ہوتی ہے۔ عوف بن مالک اشعری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ 9 آدمی تھے یا 8 یا 7 آدمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا کہ کس امر پر بیعت کریں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور 5 نمازیں پڑھو اور احکام سنو اور مانو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اس پر یہ تحریر فرماتے ہیں: حضرات صوفیاء کرام میں بیعت کا معمول ہے جس کا خاص التزام احکام
یعنی احکام ظاہری و باطنی پر استقامت اور اہتمام کا معاہدہ ہے، جس کو ان کے عرف میں بیعت طریقت کہتے ہیں۔ بعض اہل ظاہر اس کو اس بنا پر بدعت کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، صرف کافروں کو بیعت اسلام اور مسلمانوں کو بیعت جہاد کرنا معمول ہے، مگر اس حدیث میں صریح اس بات موجود ہے کہ یہ مخاطبین چونکہ صحابہ ہیں اس لیے یہ بیعت اسلام یقیناً نہیں ہے۔ تحصیل حاصل لازم آتا ہے، اور مضمون بیعت سے ظاہر ہے کہ بیعت جہاد بھی نہیں ہے، بلکہ بدلالت الفاظ معلوم ہوتا ہے کہ التزام و اہتمام اعمال کے لیے ہے، بس اس کے سنت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ بعدہ بوجہ اشتباہ بیعت خلافت کے بوجہ اشتباہ بیعت خلافت کے سلف نے صحبت پر اکتفا کیا، پھر خرقے کی رسم بجائے بیعت کی جاری ہوئی۔ جب وہ رسم یعنی بیعت خلفاء میں نہ رہی تو صوفیہ نے اس مردہ سنت کو پھر جاری کیا۔ ابتدا میں خلفاء و حکام عامت الناس سے بیعت لیا کرتے تھے، یہ بیعت حکومت سے وفاداری و تسلیم و انقیاد کی تھی۔ اس دور میں اگر صوفیہ دست بدست بیعت طریقت لیتے تو صورتاً مشابہت کی وجہ سے خلفاء و حکام کو بدگمانی ہوتی اور خطرات کا اندیشہ ہوتا، اس لیے حضرات مشائخ نے یہ طریقہ موقوف کر دیا، کیونکہ یہ مقصود نہیں ہے، صرف صحبت پر اکتفا کیا۔ پھر بعض حضرات نے بطور علامت کے بجائے بیعت کے خرقہ دینا تجویز کیا، جو اس بات کی نشانی ہوتی کہ اس شخص کو فلاں بزرگ کی خدمت و صحبت حاصل ہے۔ بعد میں بیعت کا دستور خلفاء نے ختم کر دیا تو مشائخ نے پھر وہی قدیم سنت تازہ کر دی۔ بیعت کی ضرورت، یہ بات یقینی ہے کہ بیعت کی ضرورت اس درجہ عام نہیں ہے کہ ہر شخص کو اس کا پابند قرار دیا جائے۔ بہت سی سلیم طبیعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ خود بخود نیکی کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور مختلف اسباب و عوامل سے ان کے اندر تقوی و دیانت کا رجحان متعین ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ اگر بیعت نہ ہوں تو مذائقہ نہیں، لیکن عام انسانی طبائع کو دیکھتے ہوئے اس کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ امت کے حکیم تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نفس میں بعض خفیہ امراض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بدون تنبیہ شیخ محقق عارف کے سمجھ میں نہیں آتے، اور اگر سمجھ میں آ بھی جاتے ہیں تو ان کا علاج سمجھ میں نہیں آتا، اور جو معلوم ہوتا ہے تو نفس کی کشاکشی سے اس پر عمل مشکل ہوتا ہے۔ ان مشکلوں سے پیر کامل تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ کر آگاہ کرتا ہے، ان کا علاج و تدبیر بتاتا ہے، کیونکہ خود اپنی حالت کا سمجھنا آسان نہیں ہوتا اور شیخ کو بصیرت ہوتی ہے۔ عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ کوئی کمال بدون استاد کے حاصل نہیں ہوتا، تو جب اس راہ طریقت میں آنے کی توفیق ہو تو استاد طریق کو ضرور تلاش کرنا چاہیے، جس کے فیض تعلیم و برکت صحبت سے مقصود حقیقی تک پہنچے۔ ترجمہ: اے دل، اگر اس سفر کی خواہش ہو تو رہبر کا دامن پکڑ کر پیچھے پیچھے آؤ، اس لیے جو بھی اس کی راہ میں بغیر رفیق کے چلا اس کی عمر گزر گئی اور وہ اس سے آگاہ نہ ہو سکا۔ شیخ کامل: بیعت و صحبت کی اہمیت و ضرورت ثابت ہو جانے کے بعد ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سالک مطمئن ہو جائے اور اس کی صحبت و تعلیم سے تقوی کی راہ طے کرے۔ ضرورت ہے کہ اس کے واسطے اعلیٰ درجے کا دیندار، متقی اور صالح و مصلح تلاش کیے جائیں، کیونکہ صحبت و بیعت کی تاثیر بیان کی جا چکی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، تو ذرا دیکھ بھال لینا چاہیے کہ کس کے ساتھ دوستی کرے۔ جب معمولی دوستی کے اندر یہ اثر ہوتا ہے تو شیخ اور استاد سے تو اعلیٰ درجے کی محبت ہوتی ہے، اس کا کیا کچھ اثر ہوگا۔ چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جس کے ساتھ جس قدر محبت و عقیدت ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کے اعمال و اخلاق کا اثر جلد اور محکم طور پر سرایت کرتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ پیر کا حال بہتر نہیں ہوا تو اس کے حال کی خرابی مرید میں بھی آئے گی، اس لیے تلاش مرشد میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہر شخص اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے۔ شیخ کامل کی علامات: مشائخ محققین نے شیخ کامل کی کچھ علامات ذکر کی ہیں جن کو دیکھ کر شیخ کامل پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ان علامات کو اس طرح تحریر کیا ہے: نمبر 1، علم شریعت سے بقدر واقف ہو، خواہ تحصیل سے خواہ صحبت علماء سے، تاکہ فساد عقائد و اعمال سے محفوظ رہے اور طالبین کو بھی محفوظ رکھ سکے، ورنہ مستاق او خویشین گم است کر الرہبری کند کا ہوگا۔ نمبر 2، عقائد اخلاق و اعمال میں شرع کا پابند ہو، تارک دنیا راغب آخرت ہو، ظاہری و باطنی طاعات پر مداومت رکھتا ہو، کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو کہ یہ بھی شعبہ دنیا ہے،
بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہو اور ان سے فیوز و برکات حاصل کیے ہوں، تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو اور ان کی بری بات سنے یا دیکھے تو ان کو روک ٹوک کرتا ہو، یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے۔ جو لوگ اس سے بیعت ہوں ان میں اکثر کی حالت باعتبار اتباع شرع و قلت حرص دنیا کی اچھی ہو۔ اس زمانے میں منصف علماء و مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہوں بنسبت عوام کے، خواص یعنی فہیم دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں۔ اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہوتی ہو، خود بھی ذاکر شاغل ہو، کیونکہ عمل یا عزم عمل کے بغیر تعلیم میں برکت نہیں ہوتی۔ مصلح و نرا صالح ہونا کافی نہیں، شیخ ہونے کے لیے دونوں کی جمع کی ضرورت ہے کہ صالح بھی ہو اور مصلح بھی ہو، تاکہ جو مرض باطنی بیان کرے اس کو بہت توجہ سے سن کر اس کا علاج تجویز کرے، اور جو علاج تجویز کرے اس سے دم بدم نفع ہوتا جائے اور اس کے اتباع کی بدولت روز بروز حالت درست ہوتی جائے۔ جس شخص میں یہ علامات ہوں تو پھر یہ نہ دیکھے کہ اس سے کوئی کرامت صادر ہوتی ہے یا نہیں، یا یہ شخص صاحب تصرفات ہے یا نہیں، یا اس کو کشف ہوتا ہے یا نہیں، یا یہ جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ امور لوازم مشیخت یا ولایت سے نہیں ہے۔ اسی طرح یہ نہ دیکھیں کہ اس کی توجہ سے لوگ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ بھی لوازم بزرگی میں سے نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک نفسانی تصرف ہے جو مشق سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ کام غیر متقی بلکہ غیر مسلم بھی کر سکتا ہے اور اس سے چندہ نفع بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اثر کو بقا نہیں ہوتا۔ صرف مرید غنی کے لیے جو ذکر سے اصلاً متاثر نہ ہوتا ہو، چند روز تک شیخ کے اس عمل سے اس میں ایک گونا تاثر و انفعال و قبول آثار ذکر پیدا ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ خامخواہ لوٹ پوٹ ہی ہو جائے۔ کچھ ضروری اور مفید ہدایات۔ اگر کوئی شخص شیخ کی خدمت میں خوش اعتقادی کے ساتھ ایک معتد بھی مدت تک رہے مگر اس کی صحبت میں کچھ تاثیر نہ پائے تو دوسری جگہ اپنا مقصود تلاش کرے، کیونکہ مقصود خدا تعالیٰ ہے نہ کہ شیخ۔ لیکن شیخ اول سے بد اعتقاد نہ ہو، ممکن ہے کہ وہ کامل و مکمل ہو مگر اس کا حصہ وہاں نہ تھا۔ اسی طرح اگر شیخ کا انتقال قبل حصول مقصود کے ہو جائے یا ملاقات کی امید نہ ہو تب بھی دوسری جگہ تلاش کرے، البتہ بلا ضرورت محض ہوسناکی سے کئی جگہ بیعت کرنا بہت برا ہے۔ اس سے بیعت کی برکت جاتی رہتی ہے اور شیخ کا قلب مقدر ہو جاتا ہے اور نسبت قطع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور ہر جائی مشہور ہو جاتا ہے۔ شیخ کو سب سے افضل سمجھنا۔ مشہور ہے کہ اپنے پیر کو سب سے افضل سمجھے، ظاہراً اس میں اشکال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اتنا سمجھے، ترجمہ ہر صاحب علم سے بڑھ کر دوسرا عالم ہے۔ اتنا سمجھے کہ میری تلاش سے زندہ لوگوں میں اس سے زیادہ نفع پہنچانے والا شخص مجھ کو نہیں مل سکتا۔ ریاضات و مجاہدات۔ اہل تصوف کے ہاں تلاش مرشد کے بعد دوسرا اہم اور ضروری کام ریاضت و مجاہدہ نفس ہے۔ یہ بات صرف اسی فن کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی آدمی بھی کمال حاصل کرنا چاہے اسے بہرحال محنت و کوشش، کلفت و مشقت اور جگر کاوی اور پتہ ماری سے چارہ نہیں۔ ایک کاشتکار سے لے کر ایک صاحب قرطاس و قلم تک جسے چاہے دیکھ لیں، اگر کسی نے کوئی کمال حاصل کیا ہے تو استاد کی رہنمائی کے بعد وہ مجاہدہ و محنت ہی کا ثمرہ ہوگا۔ راتوں کو جاگنا، دن کو تھکنا، جسم کو مشقتوں کا عادی بنانا، سردی گرمی کی تکالیف کا سہنا، کھانے پینے کے معمولات کا گڑبڑ ہونا، کبھی فاقے کی نوبت آ جانا، کون سی ایسی مشقت ہے جو کوئی کسی اہم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان نہیں برداشت کرتا۔ تحصیل علم کے لیے علم کے شیدائیوں نے جو مجاہدے کیے ہیں، تاریخ کی داستانیں ان سے جگمگا رہی ہیں۔ یہ مجاہدہ کسی ایک علم کی خصوصیت نہیں ہے، تمام علوم کا یہی حال ہے۔ دنیاوی علوم میں اگر کوئی کمال کا طالب ہے تو اسے بھی محنت و مشقت کا وہی وتیرہ اختیار کرنا ہوگا جو دینی علوم کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہر کام کے لیے مجاہدہ مسلم، ہر کمال کے لیے تحمل کلفت عین کمال، لیکن اگر صوفیہ قرب خداوندی کے لیے مجاہدے کا نام لیں تو مورد طعن، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دوسرے علوم و فنون کے لیے اگر کوئی استاد اپنے شاگردوں سے محنت و مشقت لیتا ہے، اس کے لیے اپنے تجربے سے کچھ اصول و قواعد و طریقے متعین کرتا ہے، تو کسی صاحب کو یہ خیال نہیں گزرتا کہ یہ اصول و قواعد کتاب و سنت و سلف صالح سے منقول ہیں یا نہیں۔ اس میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ حصول علم کے لیے یہ بات معین ہے یا نہیں۔ اگر معین ہے تو مذائقہ نہیں کہ وہ طریقہ مسلمانوں سے لیا گیا ہے یا دوسری اقوام سے، لیکن مقاصد تصوف کا حاصل کرنے کے لیے اگر ضرورت کی بنا پر یا سہولت کے واسطے کچھ تجربہ کاروں نے کچھ مجاہدے یا ریاضتیں تجویز کیں تو فوراً سوال قائم کر دیا جاتا ہے کہ یہ طریقہ کتاب و سنت میں کہاں، سلف صالح نے اس طریقے پر کب عمل کیا ہے؟ یہ طریقہ تو جوگیوں سے لیا گیا ہے، یہود و نصارہ سے لیا گیا ہے، وغیرہ ذالک من الخرافات۔ کتاب و سنت کی ساری مشق کے لیے بس تصوف غریب ہی رہ گیا ہے، باقی کہیں کتاب و سنت کی ضرورت نہیں ہے،
اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو کتاب و سنت کے حروف و نقوش کے علاوہ کسی اور چیز سے مس نہیں، جو حدیث لم یبق من القرآن الا رسمہ، یعنی قرآن کی صرف تحریر باقی رہ جائے گی اور دین کا صرف نام باقی رہ جائے گا کہ مصداق ہیں، جن کی زندگیوں میں، ان کے مکان میں، ان کے لباس میں، ان کی اولاد میں، حتیٰ کہ ان کے قلوب میں یہودیت و نصرانیت بھری پڑی ہے اور کتاب و سنت کا دور تک پتہ نہیں ہوتا۔ وسائل و مقاصد کا فرق، یہ لوگ تصوف کو کتاب و سنت کے معیار پر پرکھتے ہیں، پرکھتے وقت یہ بھول جاتے ہیں، حالانکہ دوسری جگہوں پر یہ بات خوب انہیں یاد رہتی ہے کہ شریعت نے ان چیزوں کو بطور خود جو مقصود و مطلوب ہیں متعین و متشکل کر دیا ہے، لیکن ان مقاصد کے حصول کے لیے ان کے ذرائع و وسائل میں وسعت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ بعض مواقع پر تو شریعت نے مقصد کے حصول کے ساتھ حصول مقصد کا بھی طریقہ متعین کر دیا ہے، اس میں تو تغیر و تبدل ممکن نہیں، جیسے طہارت کے لیے پانی یا بوقت ضرورت مٹی کا استعمال، یا نماز کے اعلان کے لیے اذان پکارنا، کہ یہ ذرائع ہیں، لیکن چونکہ حصول مقصود کے لیے شریعت نے انہی ذرائع کو متعین کر دیا ہے، اس لیے وضو کے لیے آدمی بجائے پانی کے کوئی اور سیال چیز استعمال کرے تو اس سے طہارت حاصل نہ ہوگی۔ اسی طرح نماز کی اطلاع عام کے لیے بجائے اذان کے اور کسی ذریعے سے کام لیا جائے تو وہ درست نہ ہوگا، لیکن زیادہ تر مواقع میں شریعت نے حصول مقصود کا کوئی خاص طریقہ کار مقرر نہیں کیا ہے۔ زمانہ اور ماحول کے لحاظ سے طریقہ کار کے اخذ و اختیار کا معاملہ اصحاب معاملہ کے سپرد کر دیا ہے، البتہ جواز و عدم جواز کی حدود متعین کر دی ہیں کہ ان سے خروج نہ ہو۔ جواز کے دائرے میں رہتے ہوئے مقاصد کے حصول کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ خاص طریقہ عہد نبوت میں رہا ہو یا نہ رہا ہو۔ اس طریقے کو کتاب و سنت سے خارج نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جس طریقے کی اباحت کتاب و سنت سے ثابت ہو گئی، اس کو کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مثلا تحصیل علم مقاصد شریعہ میں سے ایک عظیم مقصد ہے، لیکن اس کے لیے شریعت نے کوئی خاص طریقہ منضبط نہیں کیا ہے۔ آدمی کوئی بھی جائز طریقہ اختیار کرے جس سے علم حاصل ہو جائے بس کافی ہے، اس میں اس اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ تم نے فلاں خاص طریق سے علم حاصل نہیں کیا ہے اس لیے تمہارا علم معتبر نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم سے منحرف نہ ہو۔ البتہ اس مسئلے میں حدود کی رعایت ضروری ہے، یعنی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے اسے ذریعے اور سبب ہی کے درجے میں رکھا جائے، اس کو مقصود و بالذات عبادت نہ بنا لیا جائے، ورنہ وہ بدعت قرار پائے گا۔ ذرائع میں بطور خود کوئی تقدس اور عبادت کا پہلو نہیں ہے، اگر ذرائع میں تقدس کا تصور ہے تو مقاصد کے اعتبار سے ہے، اگر کسی وقت ان سے مقصود کا حصول نہ ہو یا کسی وجہ سے ان میں ضرر کا پہلو غالب ہو جائے تو بے تعمل اول کو چھوڑ کر دوسرے ذرائع اختیار کیے جائے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ تصوف کا مقصود رضائے خداوندی اور اخلاق عالیہ کا حصول، رذائل سے اجتناب، دل میں یاد الہی کا رسوخ اور عبادات میں ان کی روح یعنی خشوع و خضوع کا حصول ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے شریعت نے کچھ قواعد اور کچھ دستور اور طریقے متعین کیے ہیں، ان کو نہ تو کبھی بدلا جا سکتا ہے اور نہ انہیں ترک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ذرائع قرب و رضا کے اعتبار سے تو ذرائع ہیں، ورنہ وہ بذات خود مقصود اور عبادت ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت وغیرہ، ذکر وغیرہ، لیکن ان مقاصد کے حصول اور ان کے مذکورہ بالا وسائل کو عمل میں لانے کی راہ میں بہت سے موانع پیش آتے ہیں، بہت سی رکاوٹیں اور اڑچنیں پڑتی ہیں۔ ان موانع کو ہٹانے اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کچھ تدبیروں اور کچھ معالجات کی ضرورت پڑتی ہے۔ شریعت نے ان معالجات اور ان تدبیروں کو کسی خاص شکل میں متعین نہیں کیا ہے۔ انہی تدبیروں اور انہی معالجات کو اصطلاح صوفیہ میں مجاہدات اور ریاضات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ مجاہدات نہ عبادت ہوتے ہیں اور نہ مقصود۔ اگر کسی شخص کو بغیر مجاہدہ اور ریاضت کے مقصود حاصل ہو جائے تو اسے ان کی کچھ ضرورت نہیں۔ حضرات صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے ان اصطلاحی مجاہدات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کے لیے نماز، روزہ، تلاوت قرآن و ذکر الہی کا ہی کافی تھے۔ ان کے بعد بھی خود صحابہ کی برکت، دنیا دارانہ ماحول کے مغلوب ہونے کی وجہ سے ان کو مجاہدات کی زیادہ ضرورت نہ تھی، مگر جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا، گزرتا گیا، نفوس پر دنیا داری اور غفلت کا غلبہ ہوتا گیا۔ اب نماز، روزہ، تلاوت وغیرہ سب باقی ہیں، مگر تزکیہ نفس اور خشوع و ادب کا پتہ نہیں ہے۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ماہرین مناسب مجاہدے تجویز کرتے گئے۔ آج بھی اگر کسی کی استعداد عالی یا مرشد قوی تاثیر رکھتا ہو تو زیادہ مجاہدے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نفس و شیطان کی رخنہ اندازی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کی طرح معصوم و بے خطا اور خواہشات و شہوات سے مبرہ نہیں پیدا فرمایا، اور نہ شیاطین کی طرح سراپا طغیان و بغاوت بنا کے رکھا، بلکہ آگ، پانی، مٹی، ہوا کے امتزاج سے اس کا پتلا اور ڈھانچہ بنایا، پھر اپنے امر خاص سے اس میں لطیف اور پاکیزہ روح ڈال دی۔ اس میں مذکورہ بالا چاروں عناصر کی خصوصیات بھی ہیں اور روحانیت و ملکوتیت کی بھی استعداد ہے۔ پھر دونوں استعدادوں کی امداد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو مخلوق برپا کی،
آگ، پانی، مٹی اور ہوا کے آمیزے سے شہوات و خواہشات بھرا نفس تیار ہوا، جو ہر وقت لذت کوشی اور عیش پرستی کی جانب دوڑتا رہتا ہے۔ اس کی امداد کے لیے ملائکہ کا لشکر ہے۔ ان دونوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک اور قوت ودیعت فرمائی جس کا نام عقل ہے، اور عقل کی رہنمائی شریعت کے ذریعے کی۔ عقل ان دونوں جذبات میں اعتدال و توازن برقرار رکھتی ہے۔ اب غور کیجئے، اگر نفس کا میلان شہوات و معاصی کی جانب ہے تو اس کو ہوا دینے والا شیطان موجود ہے، اور اگر روح کا انجذاب حق تعالیٰ کی بارگاہ قدس کی جانب ہے تو اس کی مدد کے لیے جنود ملائکہ حاضر ہیں۔ انسان اس کشمکش میں گرفتار ہوتا ہے تو عقل دونوں کے درمیان شریعت کی رہنمائی میں محاکمہ کرتی ہے، پھر نہ وہ اسے بالکل شیطان بن جانے دیتی اور نہ انسانوں کی صف سے نکل کر فرشتہ بننے کی اجازت دیتی، پھر وہ انسان ہی رہ کر بارگاہ قدس میں ترقی کرتا رہتا۔ تاہم عام انسانوں کے حق میں نفس و شیطان کا پلہ بھاری رہتا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ اول یہ کہ انسان بچپن سے بلوغ تک ایک ایسے عبوری دور میں ہوتا ہے جبکہ عقل ناپختہ اور شعور نابالغ ہوتا ہے۔ اس دور میں بھی روح بھی خوابیدہ اور نفس کے تابع ہوتی ہے۔ اس عبوری عہد میں نفس اپنی لذات و ذریات پر ٹوٹا رہتا ہے۔ اس عہد میں نفس کافی طاقتور ہو چکا ہوتا ہے۔ بلوغ کے وقت تک جب کہ اس کی عقل کامل ہوتی ہے، نفس کا غلبہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس عبوری مرحلے کے گزرنے کے بعد وہ خدا کے احکام کا مخاطب ہوتا ہے۔ یہ احکام نفس کی عین حد ہوتے ہیں، کیونکہ نفس تو بالکل آزاد رہنا چاہتا ہے اور احکام اسے پابند بناتے ہیں، پس وہ بغاوت کرتا ہے اور شیطان اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایمانیات کا تعلق غیبی حقائق سے ہے اور اعمال صالح کی بنیادیں بھی غیبی امور پر ہیں۔ اس کے برخلاف نفس اور طبیعت کے تقاضے اور خواہشات کا تعلق اس دنیا کے حاضر کے ساتھ ہے اور آدمی کی نہاد عاجلانہ ہے، بس عالم غیب سے اس کا تعلق ذرا مشکل سے قائم ہوتا ہے اور اس دنیا کے ساتھ جلد رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اسی لیے بیشتر نفوس اپنی لذت و خواہشات میں منہمک ہوتے ہیں۔ اب بجز اس کے کوئی چارہ نہیں کہ اسے بجبر شریعت کی لگام پہنائی جائے۔ اگر وہ گناہ پر دوڑے تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں، اس کے ملکات رذیلہ کو دور کیا جائے، خصائل حمیدہ کا اسے خوگر بنایا جائے اور عبادت و طاعت کا ذوق اس کے اندر بیدار کیا جائے۔ یہی بنیاد ہے ریاضات و مجاہدات کی۔ مجاہدے کی اقسام۔ مجاہدات کی حقیقت اجمالاً واضح کر دینے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صوفیہ کے نزدیک جو ضروری مجاہدات ہیں جن کے اختیار کیے بغیر حصول مقصود ممکن نہیں، ان کا تذکرہ کسی قدر تفصیل سے کر دیا جائے۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ صوفیہ کس قدر فطرت شناس اور روح ایمان کے کس درجے کے عارف اور واقف کار ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ مجاہدے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مجاہدہ جسمانی کہ نفس کو مشقت کا عادی بنایا جائے، مثلاً تکثیر نوافل سے نماز کا عادی کرنا اور روزے کی کثرت سے کھانے کی حرص وغیرہ کو کم کرنا۔ اور ایک مجاہدہ مخالفت نفس ہے کہ جس وقت نفس معصیت کا تقاضا کرے اس وقت تک اس کے تقاضے کی مخالفت کرنا۔ اصل مقصود دوسرا مجاہدہ ہے اور یہ واجب ہے، اور پہلا مجاہدہ بھی اسی کی تحصیل کے لیے کیا جاتا ہے کہ جب نفس مشقت برداشت کرنے کا عادی ہو جائے گا تو اس کو اپنے جذبات کے ضبط کی بھی اجازت ہوگی۔ لیکن اگر کسی کو بغیر مجاہدہ جسمانی کے نفس پر قدرت حاصل ہو جائے تو اس کو مجاہدہ جسمانیہ کی ضرورت نہیں، مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اسی واسطے صوفیہ نے مجاہدہ جسمانیہ کا بھی اہتمام کیا ہے۔ مجاہدہ جسمانی کے ارکان۔ حضرات صوفیہ کے نزدیک جسمانی مجاہدے کے 4 بنیادی ارکان ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی بھی فن میں اعلیٰ کمال حاصل کرنے کے لیے ان چاروں مشقتوں سے گزرنا ناگزیر ہے۔ اول، قلت طعام، یعنی کم کھانا۔ کم کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کھانا اتنا کم کھائے کہ اس کی طبیعی قوت گھٹ جائے۔ کم کھانے کا وہی مطلب ہے جسے اطباء صحت جسمانی کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں، یعنی یہ کہ جب تک خوب بھوک نہ لگے کھانا نہ کھایا جائے، اور جب تھوڑی بھوک باقی رہے جبھی ہاتھ کھینچ لیا جائے۔ یہ تدبیر جہاں صحت جسمانی کے لیے اکثیر ہے، صحت روحانی کے لیے ناگزیر ہے۔ آدمی ہر وقت اناپ شناپ کھاتا رہے یا ضرورت سے زائد پیٹ کو بھرتا رہے تو اخلاط میں اعتدال باقی نہیں رہتا، جس سے اگر اس کی جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ رطوبات فاسدہ کی کثرت کی وجہ سے قلب و دماغ تشویشات کی آماجگاہ بن جاتا ہے، جس سے دل کی یکسوئی باقی نہیں رہتی، جو کہ ایک ضروری چیز ہے۔ دوسرے، قلت منام، کم سونا۔ اس سے بھی مراد یہ ہے کہ آدمی ضرورت سے زیادہ نہ سوئے۔ ضروری نیند جو چند گھنٹوں میں پوری ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ سونے سے بلغم بڑھتا ہے، سستی پیدا ہوتی ہے اور آدمی کاہل ہو کر رہ جاتا ہے۔ تیسرے، قلت کلام، یعنی کم بولنا۔ اس مسئلے میں تو شاید دنیا کے کسی عقل مند کو اختلاف نہ ہوگا کہ ضرورت سے زائد کلام کرنا
ہر عملی مقصد کے لیے سخت مضر ہے۔ خاموشی سے بہتر وقت کو اور قوت کو بچانے والی خاموشی سے بہتر وقت کو اور قوت کو بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ چوتھے، اختلاط مع الانام، یعنی لوگوں کے ساتھ کم سے کم تعلق رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی زیادہ خلوت اختیار کرے۔ کسی کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے خلوت جس قدر ضروری ہے، اس سے کام کرنے والا ہر شخص واقف ہے۔ آدمی کا نفس ان چار چیزوں یعنی طعام، منام، کلام اور اختلاط مع الانام کا حد درجہ حریص ہے۔ جب اس میں تقلیل کا ارادہ کیا جائے گا تو شدید مشقت برداشت کرنی ہوگی، مگر یہ چاروں مجاہدے ایسے ہی ضروری ہیں جیسے ذیابیطس کے مریض کو شکر سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ حضرت حکیم الامت لکھتے ہیں کہ جو شخص ان چاروں کا عادی ہو جائے گا، واقعی وہ اپنے نفس پر قابو یافتہ ہو جائے گا کہ تقاضائے معصیت کو ضبط کر سکے گا۔